ایمان کیا؟ کامل اعتماد کا نام ہے، علم کا نام نہیں، اعتماد کا نام۔ علم کا نام نہیں ہے، کس کا؟ اعتماد کا نام ہے۔ اتنا اعتماد کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، سارا جہان ایک بات کہے، بندے کا اعتماد کسی پر اتنا ہو کہ ساری دنیا بھی اس اعتماد کو متزلزل نہ کر سکے، اس اعتماد کو ایمان کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس اعتماد کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ اعتماد ماننا کہلاتا ہے، یہ اعتماد ماننا کہلاتا ہے۔ اب اگلا جو بڑی لطیف بات اہل علم کے لیے، طلبہ بھی، اساتذہ، ائمہ، خطبہ سب توجہ سے سنیں۔ اگلا سوال پیدا ہوگا کہ ایمان اگر اعتماد کا نام ہے تو اعتماد کس پر؟ یہ اتفاق سے ہمارے مولانا صاحب نے جو ایک واقعہ بیان کر دیا، وہ غالباً وہ بٹخیلہ کا ہے، سوات کا ہے، بٹخیلہ سوات کا واقعہ ہے، بڑی مدت پرانی بات ہے، بیان کر دیا تو اتفاق سے اسی سے متعلق ایک بات آ گئی کہ آپ پھر اگلا سوال کریں گے کہ اگر ایمان اعتماد کا نام ہے تو اعتماد کس پر؟ عزیزان محترم، یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ نقطہ شاید جانتے تو بہت سے ہوں گے مگر کہنے کی جرت کم لوگ کریں، مگر ہم تو کہ ڈرا نہیں کرتے، کبھی ڈرا نہیں کرتے، اس لیے ہم جرت سے جو بات حق ہو وہ کہہ دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب بعض لوگ اس کا جواب دیں گے کہ ایمان اعتماد کا نام ہے تو اعتماد کس پر؟ سب سے پہلے اللہ پر، وہی پھر فرشتوں پر، پھر کتابوں پر، پھر نبیوں پر، کہ ایمان پہلے اللہ پر پھر نبی پر، یہ ترتیب بیان کریں گے۔ تو میں نے کہا اگر کسی کی طبیعت جو سودا دینے والا ہوں اس کو لینے کو قبول نہ کرے، اس کی مرضی 100 بار قبول نہ کرے، مگر اتنی بات سن لے کہ سودا حق یہی ہے، حق یہی۔ ایمان اعتماد کا نام ہے، اور اعتماد کس پر؟ لوگ کہیں گے بعض آپ کو پہلے اللہ پر اور اللہ کے ذریعے سے پھر رسول پر، کیونکہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ رسول کو نبوت اور رسالت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اللہ بھیجتا ہے تب رسول بنتا ہے۔ سو ایمان پہلے اللہ پر پھر رسول پر، جو یہ کہے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ایمان اعتماد کا نام ہے، اور اعتماد کس پر؟ پہلے مصطفیٰ پر پھر خدا پر، پہلے رسول پر، پہلے نبی پر پھر اللہ پر، خدا پر، پہلے رسول پر پھر خدا پر، اللہ پر۔ ایمان میں اعتماد کی ترتیب یہ ہے۔ اگر یہ ترتیب سمجھ میں آ جائے تو مسلکوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ یہ جو جھگڑے مناظرے ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے ایمان کو الٹی سمت سے پکڑا ہوا ہے، ان کو سیدھی الٹی سمت کی سمجھ نہیں رہی، سیدھی اور الٹی سمت کی سمجھ نہیں رہی۔ تو ایمان اعتماد کا نام، اور اعتماد پہلے مصطفیٰ پر اور مصطفیٰ کے ذریعے سے خدا پر، پہلے نبی پر پھر خدا پر۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے بات ہو گئی؟ آپ سمجھا دیتا ہوں۔ نبی مخبر کو کہتے ہیں، یہ تو لغت کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، قاعدے کی بات ہے، علم صحیح کی بات، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ نبأ سے نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں، مخبر کو کہتے ہیں۔ کیا بولیے؟ اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، لغت، ادب اور عربی لغت تو اپنی جگہ ہے ہی، مگر قرآن سے بھی یہی ثابت۔ تو یاد رکھ لیں، نبی کس کو کہتے ہیں؟ مخبر کو، خبر دینے والا، اللہ کی خبر دینے والا، غیب کے عالم کی خبر دینے والا، عالم غیب کی
خبر دینے والا. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. تو نبی مخبر ہوتا ہے، غیب کا مخبر ہوتا ہے. کس کا مخبر ہوتا ہے؟ غیب کا. ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی مخبر ہے مگر وہ نبی نہیں، چونکہ وہ عالم شہادت کی خبر دیتا ہے، اور جو عالم غیب کی خبر دے وہ نبی ہوتا ہے. نبی عالم غیب کی خبر دیتا ہے. تو بحث ختم ہو جاتی. لوگ اس میں بھی جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ غیب کا علم ہے یا نہیں. کتنی جہالت اور بدبختی کی بات ہے. نبی مخبر ہی غیب کا ہے. اگر غیب کا علم نہیں تو خبر کس کی دیتا ہے؟ نبی مخبر ہی غیب کا ہے، اور اگر خبر نہیں، علم نہیں، تو خبر کیسی دیتا ہے؟ اب میری بات کو سمجھ گیا نا؟ تو نبی جو کہ مخبر ہے، اور اس کے نبی ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ غیب سے باخبر ہو، ورنہ نبی نہیں ہے. تو تعجب کی بات ہے کہ یہ بحث کی جائے کہ نبی کو غیب کا علم ہے یا نہیں. اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے. ساتھ نبی کہہ رہے ہیں اور ساتھ یہ بحث کر رہے ہیں کہ ان کو علم غیب ہے یہ نہیں. اللہ کے بندو، مت ماری گئی ہے، مت ماری گئی ہے. ہوش نہیں رہا کہ لفظ بولا نبی. کیا یعنی یہ اس طرح کی بات ہے کوئی کہے کہ یہ پی ایچ ڈی ہے، یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں پی ایچ ڈی، یہ پڑھنا لکھنا بھی جانتے ہیں یا نہیں؟ یہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب پی ایچ ڈی ہیں. کوئی کہے سرفراز نعیمی صاحب جو پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں، یہ لکھ پر کتاب پڑھ لیتے ہیں یا نہیں؟ پاگل آدمی. ساتھ ان کو پی ایچ ڈی کہہ رہے ہو، ساتھ پوچھتے ہو پڑھ لکھ. تو پڑھ لکھے بغیر پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے بندہ. میری بات سمجھے ہیں نا؟ کوئی کہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، تو ذرا علاج معالجہ بھی کر لیتا ہے یا نہیں؟ تو ڈاکٹر ہوتا کیا ہے؟ علاج معالجہ ہی تو سیکھ کر ڈاکٹر بنتا ہے. آپ کہیں گے یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ انجینئر ہیں، یہ یو ای ٹی سے، یونیورسٹی آف انجینئرنگ سے انجینئر صاحب ہیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، جی بتائیں آپ انجینئر ہیں تو یہ جو تھوڑی سی انجینئرنگ آپ کو آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس نے کہا تو پھر انجینئرنگ نہیں آتی تو انجینئر کس نے بنایا؟ میری بات آپ سمجھے ہیں نا؟ یہ آرکیٹیکٹ ہے. صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ آرکیٹیکٹ. پھر پوچھتے ہیں کہ نقشہ بنانا آتا ہے کہ نہیں آرکیٹیکٹ صاحب کو؟ اب چند مثالیں سمجھ گئے نا بات کو؟ مثالیں سمجھ گئے؟ بھائی اللہ کے بندے، جب کہا نبی ہے، جب کہا نبی ہے تو پھر بحث کرنا کہ غیب کا علم ہے یا نہیں، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہے. نبی غیب کی خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں. تو خبر بغیر علم کے ہوتی ہے؟ خبر بغیر علم کے تو نہیں ہوتی. تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ اعتماد پہلے کس پر، نبی پر یا خدا پر؟ اللہ پر. میں نے کہا اعتماد پہلے نبی پر. اب یہ بات سمجھا رہا تھا کیسے. نبی کہتے ہیں مخبر کو. کیا؟ خبر دینے والا. کیا؟ خبر دینے والا. وہ تو ہوا نبی. اور خبر کس کی دیتا ہے؟ اللہ کی دیتا ہے. لوگ 360 بت بنا کر ان کو پوج رہے ہیں اور کعبے کے سین میں رکھے ہوئے ہیں 360